يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، یہ ساری کائنات اور اس ساری کائنات کی بنائی ہوئی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں. اس دنیا کے اندر جینے والا ہر جاندار، ہر طرح کی مخلوقات اور انسان سبھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں. لیکن ہم انسانوں کی بدنصیبی یہ ہے کہ ہم اپنی فطرت سے مجبور ہونے کی وجہ سے آئے دن اللہ تعالیٰ کی اس زمین کو اپنے حرکتوں سے فتنہ اور فساد کے ذریعے، خون ریزی، قتل و غارت گیری کے ذریعے گندا اور ناپاک کرتے رہتے ہیں. ابھی چند دنوں سے آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ ارض مقدسہ جس کو فلسطین کہا جاتا ہے، اس سرزمین پر جو کچھ ظلم و زیادتی، خون ریزی، بربریت، قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، وہ دنیا میں کسی انسان سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہ قتل و غارت گیری کیوں ہو رہی ہے، خون ریزی کیوں ہو رہی ہے، اس کو ہم بعد میں سمجھیں گے. اس سے پہلے ہم اس ارض مقدسہ کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ارض مقدسہ جس کو فلسطین کہا جاتا ہے، یہ وہ زمین کا ٹکڑا ہے اور ایسی سرزمین ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء علیہ السلام کا مسکن بنایا. جہاں پر انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا، خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام. یہ وہ انبیاء ہیں جو اسی ارض مقدسہ کے اندر مبعوث ہوئے. اور اس کے ارد گرد کی جو زمینیں ہیں، اس کے اطراف و جوانب کی جو زمینیں ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی ہستیوں سے نوازا. اس زمین کو اتنا بابرکت اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر فرمایا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. یہ 15 پارے کی سورہ اسراء کی پہلی آیت ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر فرمایا. تو اس زمین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس زمین کے ارد گرد کو اپنی برکتوں سے گھیر دیا.
اور ہم نے اپنی آیتوں کو، اپنی نشانیوں کو لوگوں کو دکھلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس زمین ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کو شروع کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ اس زمین کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حشر و نشر کی زمین ہے، یہاں پر لوگوں کا حشر نشر ہوگا۔ ساری دنیا کے لوگوں کا جب میدان حشر قائم ہوگا نا، تو ساری دنیا کے لوگ کہاں پر جمع ہوں گے؟ فلسطین میں ہی جمع ہوں گے۔ اسی زمین پر سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اکٹھا کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں اکثریت ایسے لوگوں کی موجود ہے جو کہ مرنے کے بعد والی زندگی کے قائل نہیں ہیں اور حشر نشر کے قائل نہیں ہیں، لیکن مرنے کے بعد ان کو بھی پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ اس زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا خیر و برکت والا بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سوائے 3 مقامات کے کسی اور جگہ پر سفر کرنا، کسی اور جگہ کے لیے چل کر کے جانا یہ درست نہیں ہے۔ ان 3 مقامات میں سے ایک مقام مکہ مکرمہ مسجد حرام، دوسرا مقام مدینہ منورہ یعنی مسجد نبوی، اور تیسرا مقام فلسطین یعنی کہ بیت المقدس۔ یعنی یہاں پر اگر کوئی انسان سفر کرتا ہے تو اس کا وہ سفر ثواب سے خالی نہیں بلکہ بہتر سفر ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہاں جائے اور نماز ادا کرے۔ بیت المقدس میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب دوسری جگہ پر 1000 نماز ادا کرنے کے برابر ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں وہاں نہ پہنچ سکوں تو آپ نے فرمایا اگر تم وہاں نہیں پہنچ سکتے تو کم سے کم تیل کا ہدیہ وہاں تک پہنچا دو تاکہ اس جگہ کو روشن کرنے میں، چراغ جلانے میں تمہارا ہدیہ کیا جائے؟ کام آئے۔ ایسے بے شمار فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ زمین 3 ایسے مذہب ہیں جو کہ آسمانی مذہب اس دنیا کے اندر مانے جاتے ہیں اور پائے جاتے ہیں: اسلام، یہودیت اور عیسائیت۔ تینوں مذہب کے ماننے والوں کا یہ کہنا ہے اور تینوں مذہب ماننے والوں کا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ یہ زمین ہمارے لیے کیا ہے؟ مقدس زمین ہے، متبرک زمین ہے۔ یعنی تینوں مذہب ماننے والوں کی محبتیں، ان کا عشق، ان کا تعلق اور اس زمین سے لگاؤ جڑا ہوا ہے۔ ہر ایک اپنے خیال میں یہ تصور کر رہا ہے کہ میں اس کا کیا ہوں؟ زیادہ حقدار۔ مسلمان اس لیے اپنے آپ کو وہاں کا زیادہ حقدار سمجھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں، حقیقت بھی یہی ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اولا رہا ہے، پہلا قبلہ۔ ابھی ہم فی الحال کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے ابتداءً 16 مہینے اور کچھ دن بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ تو ہم مسلمانوں کا کیا ہے؟ یہ قبلہ اولا ہے، اس سے ہمارا لگاؤ ہے، تعلق ہے، اور اکثر و بیشتر انبیاء علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہا ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ عیسائیوں کا یہ کہنا ہے کہ عیسائیوں کا سب سے بڑا چرچ، کنیسہ وہاں پر موجود ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق اسی چرچ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی اور وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا
وما صلبوہ وما قتلوہ ولکن شبہ لہم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو سولی دی گئی اور نہ ہی ان کو قتل کیا گیا، لیکن لوگوں کو شبہ ہو گیا اس بات کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا دے دی گئی ہے؟ سولی دے دی، ولکن شبہ لہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا کوئی شخص وہاں پر اللہ تعالیٰ نے موجود کر دیا، جس کو دیکھ کر کے لوگوں کو ایسا لگا کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے کیا دے دی؟ سولی دے دی۔ تو عیسائیوں کا یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ زمین کے زیادہ حقدار ہم ہیں، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی مقام پر کیا دی گئی ہے؟ سولی دی گئی ہے، اور اسی مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ دفن ہے۔ اور یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ اس زمین کے زیادہ حقدار ہم ہیں، اس لیے کہ ہیکل سلیمانی کی ہلاکت یہیں پر واقع ہوئی ہے اور ہم ہیکل سلیمانی کی تلاش میں ہیں، اسی لیے بیت المقدس کی مغرب کی جانب میں جو دیوار ہے، جس کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے، اس دیوار کے پاس جا کر کے یہ لوگ گریہ وزاری کرتے ہیں، اور اس تلاش میں ہے کہ ہمیں کسی طرح سے ہیکل سلیمانی مل جائے، تلاش میں ہے کہ ہمیں وہ مل جائے، حاصل ہو جائے، تو ہم ہیکل سلیمانی کا بت وہاں پر کیا کر دیں؟ بس اسی کشمکش کے اندر اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے، لڑائیوں سے، جنگوں سے، معرکوں سے فلسطین کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ ہمیشہ یہاں پر جو ہے نا خون خرابہ ہوتا رہا ہے، لوگ لڑتے جھگڑتے رہے اور بڑے زبردست خون خرابے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے 600 سال قبل بخت نصر نے بڑی تباہی بیت المقدس کے اندر مچائی اور یہودیوں کو وہاں سے کھدیڑ کر کے نکالا اور بھگایا۔ تقریباً 1 لاکھ یہودیوں کو بخت نصر اپنے یہاں بابل قید کر کے لے کے گیا، اور یہودی جو یہ ڈھونگ رچتے ہیں نا کہ یہ ہمارا حق ہے اور یہ ہماری آبائی زمین ہے، آبائی وطن ہے، اس کے ہم زیادہ حقدار ہیں، یہاں پر حکومت کرنے کے ہم زیادہ حقدار ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ 73 سال برسر اقتدار رہے ہیں یہودی، یہودیوں کو وہاں سے کھدیڑ کر کے بھگا دیا گیا، نکال دیا گیا۔ اور اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں اس زمین کے حقدار فلسطین کے اہل عرب ہیں۔ کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ اہل عرب جو فلسطین میں رہنے والے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ کس کی نسل سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہودیت اور عیسائیت تو بہت بات کی چیز ہے بھئی۔ عیسائیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 600 سال پہلے کا زمانہ تقریباً، اور یہودیت یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد کا زمانہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہیں جن کے ساتھ ہر مذہب کے ماننے والے کا کچھ نہ کچھ تعلق جڑا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ اہل اسلام کا، کسی نہ کسی صورت میں یہودیوں کا، اور کسی نہ کسی صورت میں عیسائیوں کا، اور کسی نہ کسی صورت میں مشرکوں کا بھی تعلق جڑا ہوا ہے۔ یہ ایسے پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، یہودی کہتے تھے کہ بھئی وہ یہودی تھے، نصرانی کہتے تھے کہ وہ نصرانی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، ابراہیم علیہ السلام نہ تو عیسائی تھے، ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر چلنے والے، سیدھے راستے پر چلنے والے مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور نہ ہی وہ کیا تھے؟ مشرک۔ واضح کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو وہاں پر جو فلسطینی آباد ہیں وہ کس کی نسل سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے وہ ہیں تو اس جگہ کے حقدار اصل کون ہوئے؟ وہی عرب ہوئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اب بخت نصر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے 600 سال پہلے وہاں پر زبردست تباہی مچائی اور یہودیوں کو وہاں سے کھدیڑ کر کے نکالا اور ان کا گویا کہ نام و نشان مٹا دیا، بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 16 ہجری کے اندر
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فلسطین بھیجا، اور ان دونوں حضرات نے اپنے قیادت میں فلسطین کو اور بیت المقدس کو فتح کیا. اور اہل اسلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں خون خرابہ ہو، کیونکہ وہ بڑی مقدس زمین ہے، بڑی متبرک زمین ہے، وہاں پر لڑائی جھگڑا، خون ریزی، قتل و غارت گری یہ مسلمانوں کی شان نہیں. چنانچہ انہوں نے وہاں کے عیسائیوں سے بات چیت کی اور ایک معاہدہ طے کیا کہ بھئی ہم کیا کر لیں، آپس کے اندر صلح کر لیں. اچھا، بخت نصر کے بعد وہاں پر عیسائیوں کا غلبہ ہوا اور زبردست طریقے پر غلبہ ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہاں کے عیسائیوں نے اور وہاں کے حکمرانوں نے یہ طے کیا کہ امیر المؤمنین خود تشریف لائیں اور دستاویز پر دستخط کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام بنا کر تشریف لائیں، اور مقام جابیہ پر لوگوں نے حضرت عمر فاروق کا استقبال کیا اور وہاں پر سارے عیسائی پہنچے اور معاہدہ ہوا کہ ہم کسی طرح کا خون خرابہ نہیں چاہتے ہیں. چنانچہ عیسائیوں نے اس بات کو تسلیم کیا. عیسائی یہودیوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت میں یہودیوں کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو منظور کیا اور عیسائیوں کو ایک الگ جگہ پر آباد کرانے کا وعدہ دلایا اور ان کو آباد کرایا، اور ان کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری لی کہ ہم تمہارے جان، مال، عزت، آبرو کی کیا کریں گے، حفاظت کریں گے. ان کے درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مورتیوں کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی کہ ہم ان کی بھی کیا کریں گے، ذمہ داری کریں گے. 11ویں صدی ہجری تک 11ویں صدی تک برابر مسلمان حکمران وہاں پر حکمرانی کرتے رہے. 11ویں صدی کے اندر آپ نے سنا ہوگا نا صلیبی جنگیں. عیسائیوں میں پھر ایک پلان بنا اور ایک اتحاد قائم ہوا کہ ہمیں بیت المقدس ہمارے حوالے کرنا چاہیے، وہاں کے ہم کیا ہیں، زیادہ اپنا. چنانچہ پھر عیسائیوں نے وہاں پر غلبہ کیا اور زبردست خون خرابہ کیا. خود عیسائی مورخین لکھتے ہیں، یورپی مورخین لکھتے ہیں کہ ایک دن کے اندر فلسطین اور اطراف فلسطین کے اندر 70,000 لوگوں کا قتل کیا گیا. کتنے لوگوں کا؟ اس کے اندر بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان، اپاہج، بیمار، سارے لوگوں کو تہہ کر دیا گیا. یہاں تک مورخین نے لکھا ہے، مورخین تاریخ لکھنے والے، ہسٹری لکھنے والے، اتہاس لکھنے والے، کہ فلسطین کی گلیوں کے اندر خون اتنا بہ رہا تھا کہ لوگوں کے گھٹنے تک خون کے اندر ڈوب رہے تھے، اتنا خون خرابہ ہوا. لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو جو ہے نا تہہ کر دیا گیا اور عیسائیت کا وہاں پر غلبہ ہوا. عیسائیت کے غلبے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے ان کی ماتحتی میں جب سلطان صلاح الدین ایوبی گورنر مقرر ہوئے مصر کے، تو انہوں نے 1169 کے اندر شام کو فتح کرتے ہوئے 1187 کے اندر ایسے حسن سلوک کے ساتھ فلسطین کو فتح کیا، بیت المقدس کو فتح کیا کہ اس کی تاریخ رقم کر دی اور عیسائیوں کو احساس دلایا. عیسائیوں کے ذہن و دماغ کے اندر اسلام اور مذہب اسلام کو لے کر کے اور اہل اسلام کو لے کر کے جو پروپیگنڈے تھے، جو غلط خیالات تھے، جو غلط فہمیاں تھیں، ان غلط فہمیوں کو عیسائی اپنے ذہن و دماغ سے دور کرنے پر مجبور ہوئے. بڑے حسن سلوک کے ساتھ آپ نے اس ملک کو کیا کر لیا، فتح کر لیا. پھر مسلمانوں کی حکمرانی قائم ہوگی. لیکن مسلمانوں کی بدنصیبی، سوء اتفاق کہ خلافت عثمانیہ ترکی کے خاتمے کے بعد، بلکہ خلافت عثمانیہ کے دور کے اندر ہی یہودیوں نے سازشیں رچنا شروع کر دی کہ کسی طرح سے ہم جو ہے نا بیت المقدس کو ہڑپ لیں، فلسطین کو ہڑپ لیں اور اس جگہ پر اپنا قبضہ جما لیں. لیکن خلافت عثمانیہ کے رہتے ہوئے ان کی مجال نہیں ہو پائی کہ کسی طرح سے فلسطین کے اوپر کیا کر لیں، قبضہ کر لیں. چنانچہ ایک مرتبہ خلافت عثمانیہ کے حاکم کو انہوں نے خط لکھا، بلکہ وہاں چل کر کے گئے اور ان سے کہا کہ ہمیں فلسطین کے اندر رہنے کے لیے جگہ دی جائے. ہمیں ہمارے آبائی وطن میں، ہمارے اپنے علاقے میں. اچھا، یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں کے
زیادہ حقدار ہیں، اور یہ خدائی فریضہ اور خدائی حکم ہے اس جگہ کو حاصل کرنا ہمارا۔ دیکھو اس جگہ کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کے ذہن و دماغ کے اندر یہودیوں نے یہ بٹھایا کہ یہ خدائی حکم ہے کہ ہم اس جگہ کو کیا کریں، حاصل کریں۔ اس کے علاوہ کتنے سارے خدائی حکم جو ہے نا ان یہودیوں کو ملے ہوئے ہیں، اگر یہ تورات خود پڑھیں تو ان خدائی حکموں پر ان کا کوئی عمل نہیں ہے، لیکن اس جگہ کو حاصل کرنے کے لیے ساری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خدائی حکم ہے ہمیں کہ اس جگہ کو ہم مسلمانوں سے کیا کر لیں، حاصل کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے خلافت عثمانیہ کے حاکم سے یہ درخواست کی کہ ہمیں وہ جگہ دے دی جائے۔ خلافت عثمانیہ کے بادشاہ نے اور حاکم نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور اٹھا کر کے دکھایا کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اتنا سا بھی حصہ ہمیں فلسطین کا مل جائے تو کسی بھی قیمت پر تمہیں ملنے والا نہیں۔ لیکن ان کی سازشیں اور ان کی پلانیں برابر جاری رہیں۔ مغرب کی انتھک کوشش اور محنت کے بعد خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد 1948 کے اندر فلسطین کی پاکیزہ سرزمین پر اسرائیل کا ناپاک خیمہ نصب کر دیا گیا اور خنجر کھوپ دیا گیا۔ اور اسی پر بس نہیں، اسرائیل نے اپنے قدم وہاں جمانے کے بعد اس اسرائیل کے رہنے والے لوگوں کی یہ کنڈیشن تھی، ایسے بے یار و مددگار تھے، دنیا کے اندر ایسے ذلیل و خوار ہوتے پھر رہے تھے کہ دنیا کا کوئی ملک، دنیا کی کوئی حکومت ان کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ان کے سر چھپانے کے لیے ان کے پاس چھتیں نہیں تھی، ان کا سر چھپانے کے لیے ان کے پاس چھپر نہیں تھے، پہننے اوڑھنے کے لیے ان کے پاس کپڑے نہیں تھے، ان کے پاس زمین نہیں تھی جس کے اوپر یہ اپنا قیام کر سکیں۔ آپ نے وہ بات سنی ہوگی نا کہ تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کا قتل کرایا ہٹلر نے۔ کتنے لوگوں کا؟ 60 لاکھ یہودیوں کا۔ 90% یہودیوں کا خاتمہ ہٹلر نے کر دیا تھا، اور 10% یہودیوں کو ہٹلر نے اس لیے چھوڑ دیا تھا تاکہ بعد میں آنے والے لوگ یہ فیصلہ کر سکے کہ ہٹلر نے ان کے ساتھ صحیح کیا تھا کہ غلط کیا۔ آج یہ چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اگر سارے 100% لوگوں کا خاتمہ کر دیا ہوتا تو ساری دنیا ہٹلر کو جس طرح سے اس کی دوسری برائیاں تھیں اس کو برا بھلا کہتے ہیں، ان برائیوں کے ساتھ اس ایک برائی کا بھی اضافہ کر کے کرتے کہ بھئی ایک قوم کا خاتمہ کر دیا کس نے؟ ہٹلر نے۔ کم سے کم اس نے اپنے آپ کو اچھا بتانے کے لیے ایک اچھا کام کیا کہ 10% یہودیوں کو چھوڑ کر کے رہتی دنیا تک کے لیے یہ ثابت کر دیا کہ میں نے جو کچھ یہودیوں کے ساتھ کیا تھا وہ بالکل ایک دم صحیح کیا تھا۔ میں نے تمہارے لیے یہ چانس دیا سمجھنے کا کہ میں نے اتنے لوگوں کو اس لیے چھوڑ دیا تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ میں نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا اور ان کی 90% آبادی کو ختم کر دیا تھا۔ ساری دنیا کے اندر بھاگے پھر رہے تھے۔ اچھا کیوں بھاگے پھر رہے تھے؟ ان کا مقدر ہے ذلت اور رسوائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بانہم كانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا وكانوا یعتدون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذلت اور رسوائی ان کے اوپر چھاپ دی گئی ہے، لیپ دی گئی ہے، یعنی ان کا مقدر بنا دی گئی ہے۔ دنیا کے اندر جہاں کہیں رہیں گے ذلیل و خوار رہیں گے، ان کا مقدر بنی رہے گی ذلت اور رسوائی۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ بھیا انہوں نے تو ایک حکومت اور ایک ریاست قائم کر لی، وہ تو حاکم بنے بیٹھے ہیں، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر کہاں ہے؟ آپ ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، دنیا کے اندر کبھی یہ مستقل طور پر قائم اور دائم نہیں رہے، ابھرتے ہیں واپس ختم ہو جاتے ہیں، بنتے ہیں واپس بگڑ جاتے ہیں، حکومتیں قائم کرتے ہیں ان کی حکومتیں نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ اور جب کبھی بھی ان کی حکومتیں قائم ہوئی ہیں یا ابھی بھی جو کچھ ان کی حکومت قائم ہے یہ ان کے اپنے بل بوتے پر سہارے پر نہیں بلکہ دوسروں کے رحم و کرم پر ان کی کیا ہے؟ حکومت قائم۔ اس کا جواب خود اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی رہیں گے ذلت اور رسوائی ان کے اوپر لپٹی رہے گی اور لگی رہے گی، الا بحبل من اللہ، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کی وجہ سے ان کو کچھ ترقی مل جائے، وحبل من الناس، یا لوگوں کے سپورٹ کی وجہ سے ان کو کچھ سپورٹ مل جائے، لوگوں کے سپورٹ کی وجہ سے کچھ ان کو سہارا مل جائے۔ تو یہ لوگوں کے سپورٹ کی وجہ سے ان کی کیا ہو رہی ہے؟ ریاست قائم ہو رہی ہے۔ جب دوسرے لوگ اور دوسرے ممالک جیسے ہی اپنا ہاتھ ان سے ہٹا لیں اور کھینچ لیں ان کی حکومت دھڑ لے سے کیا ہو جائے گی؟ گر جائے گی۔ ایسا کیوں ہوا؟ وباءوا بغضب من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب میں گھرے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا غضب کیوں ہے؟ دنیا کے اندر مشرک بھی رہتے ہیں، مجوسی بھی رہتے ہیں، یہود نصرانی بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، اور بھی بہت سارے مذاہب کو ماننے والے ہیں، آخر ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب کیوں ہے؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ،
ان کے اوپر اللہ کا غضب اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی، نشانیوں کی نافرمانی کی۔ آپ پڑھیں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، کیسا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا پریشان کیا، کیسے کیسے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں کس طرح سے کمیاں نکالی، خامیاں نکالی، کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابوں کو دعوتیں دی۔ سارے واقعات اتنے مختصر وقت میں بتا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ احکامات کو کیا کرا، انہوں نے جھٹلایا، اور ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور ناحق انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا۔ ناحق قتل کرنے کا کیا مطلب؟ بھائی انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے سے بڑا جرم کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو قتل کرنا گویا کہ بہت بڑا جرم ہے۔ پھر ناحق قتل کرنے کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جب انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے تو یہ خود بھی سمجھتے تھے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود اس کو کیا کرتے تھے؟ قتل کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کا خون انہوں نے جو کیا وہ کیا کیا؟ ناحق کیا۔ بے شمار انبیاء علیہ السلام کو قتل کرا۔ بتاؤ اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ عذاب، سب سے بڑا گناہ اس شخص کو ہوگا، سب سے بڑا عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کرا، یا سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو دیا جائے گا جس کو کسی نبی نے قتل کرا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کو کیا کیا ہے؟ قتل کیا ہے۔ اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعات مشہور ہیں کہ ان لوگوں کو انہوں نے کیا کیا؟ قتل کیا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر کیا کر دیا؟ ذلیل و رسوا کر دیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس وجہ سے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، حد سے آگے بڑھتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی ان کا کیا بنا دی؟ مقدر بنا دی۔ پوری دنیا کے اندر بھاگے پھریں، جہاں کہیں ساحل سمندر ان کا جہاز پہنچتا وہاں سے ریٹرن کر دیا جاتا، بھگا دیا جاتا۔ نہیں، ہم آپ کو ہمارے ملک میں جگہ نہیں دے سکتے، ہم تمہیں اپنے ملک میں نہیں رہنے دے سکتے۔ آخرکار فلسطینیوں نے اپنی رحم دلی دکھاتے ہوئے، اپنی نرم دلی دکھاتے ہوئے ان کو وہاں پر رہنے کے لیے جگہ فراہم کر دی۔ جب ان کو جگہ دے دی گئی 1948 کے اندر، تو انہوں نے وہاں رہنے کے بعد، ان کا احسان ماننے کے بعد، ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کے بعد، ان کی ماتحتی میں رہنے کے بعد میں خود وہاں حاکم بن گئے۔ جس طرح سے ہمارے اپنے ملکوں کے اندر انگریز آئے تجارت کی غرض سے، اور انگریز آنے کے بعد میں یہاں حاکم بن بیٹھے، ایسے وہاں حاکم بننے کے انہوں نے پلان بنا لیے اور سپنے دیکھنا شروع کر دیے۔ اور جو علاقہ، جو ایریا ان کو دیا گیا تھا، اس ایریے سے بڑھ کر کے 1967 کے اندر انہوں نے اپنی حدودیں وسیع کرنا شروع کر دی۔ اطراف و جوانب میں انہوں نے پھیلانا شروع کر دیا۔ جی وہ بھی آئے گی بات۔ انہوں نے اپنا پھیلانا شروع کر دیا۔ بھائی کہہ رہے ہیں کہ نا کہ بھائی اس وقت میں جب یہ اتنے آگے بڑھ رہے تھے تو مسلمان کیا سو رہے تھے؟ مسلمان تو آج بھی سویا ہوا ہے، آج بھی غفلت میں ہے، بیداری میں ہے ہی نہیں مسلمان۔ اگر چاہتے تو اسی وقت ان کو جگہ نہ دیتے، لیکن ایک احسان کیا، اس احسان کا نتیجہ انہوں نے یہ دکھلایا کہ دھیرے دھیرے انہوں نے اپنے پھیلانا شروع کر دیے۔ اچھا، مسلمان حکمرانوں کو پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ اس دنیا پرست لوگوں کا، یہ دنیا کی حکومتوں کا ڈر ستاتا رہا، جس کی وجہ سے وہ کوئی کارروائی اور کوئی آگے پلاننگ اس طرح کی نہیں کر پائے، اور آخر نتیجہ وہ ہوا جو آج ہمارے سامنے ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ حق کہنے والا کوئی نہیں ہے، باطل کو باطل کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ تو ہو رہا ہے کہ باطل کو حق گردانا جا رہا ہے اور حق کو باطل گردانا جا رہا ہے۔ جو ظالم ہے ان کو مظلوم بتایا جا رہا ہے، اور جو مظلوم ہے ان کو ظالم بتایا جا رہا ہے۔ یہ تو ہم احسان مانیں ان حماس کے باشندوں کا کہ جن لوگوں کے اندر ایمان کی ایسی حمیت اور ایسی غیرت ہے کہ وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اور شہادت قبول کر کے اس فلسطین کے اور بیت المقدس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ آج ان سے مقابلہ نہ کرتے اور اپنا دفاع نہ کرتے، اللہ کی قسم ایسا لگتا ہے کہ وہ فلسطین کبھی کا تباہ و برباد ہو چکا ہوتا۔ اس دنیا کے اندر بسنے والے ہر انسان کا یہ ایمانی فریضہ ہے کہ وہ اپنے طور سے جیسے اس سے ممکن ہو سکے ان فلسطینیوں کی اور اہل فلسطین کی اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے جو کچھ نصرت اور مدد کر سکتا ہو وہ نصرت اور مدد کرے، جو کچھ اس کے بس کے اندر ہو۔ جن لوگوں کے بس میں حکومت ہیں وہ حکومتی طور پر ان لوگوں کی مدد کریں، جن لوگوں کے پاس جو کچھ ذریعہ جس تحت بھی وہ ان کی مدد کر سکتے ہوں، ان کی مدد کی پلاننگوں کی کیا کریں، کوشش کریں۔ تو اہل فلسطین اس وقت میں مظلوم ہیں، وہ اپنی طرف سے پہل نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے ظلم و زیادتی نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو کچھ اسرائیل کی طرف سے اہل فلسطین پر، حماس پر، بیت المقدس پر جو کچھ
کارروائیاں ان کی طرف سے ہوتی ہیں، جو کچھ سازشیں، پلاننگیں، بمباریاں جو کچھ ان کے اوپر ہوتی ہیں، ان کا وہ دفاع کرتے ہیں، ان کا جواب دیتے ہیں، اور دنیا کے اندر یہ دکھا دیا جاتا ہے کہ بھئی فلسطین جو ہے نا اسرائیل کے اوپر تشدد کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اسرائیل کے ساتھ جو ہے نا دہشت گردی کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل ایک غاصب ملک ہے، غصب کی ہوئی ریاست ہے، اس سرزمین کے اصل حقدار اہل فلسطین ہیں۔ ہم اقوام متحدہ سے اور سارے دنیا کے ممالک سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس جگہ پر امن و امان کو بحال کیا جائے، اسرائیل کو ایک الگ ریاست کا درجہ دیا جائے، فلسطین کو ایک الگ ریاست کا درجہ دیا جائے، وہ اپنے طور پر آزادہ طور پر حکومت کریں، وہ اپنے طور پر آزادانہ طور پر کیا کریں، حکومت کریں، اور کسی طرح کی اہل فلسطین سے چھیڑ چھاڑ اور ان کی خوریزی نہیں کی جائے۔ ساری دنیا سو رہی ہے، سارے لوگ ٹکٹکی بنا کر کے دیکھ رہے ہیں، سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کب آئے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد تو آئے گی، لیکن اس کے لیے ہمیں بھی اپنے ہاتھ پیروں کو مارنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں بھی اپنی کوششوں کو کرنا پڑے گی۔ جس طرح پر ہم کوششیں کر سکتے ہیں، وہاں کی مصنوعات اور وہاں کے پروڈکٹ کا اگر بائیکاٹ کر کے ہم کوئی تحریک چلا سکتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، یا اپنی محبت کا وہاں کے لوگوں کے لیے اظہار کر سکتے ہیں، اس طرح سے ہم کریں، ان کے لیے ہم دعائیں کریں، ان کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کریں۔ عام لوگ صرف اس وقت میں 3 کام کریں، ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم ایک ایسے ملکوں میں رہتے ہیں کہ جہاں پر حق بات کہنا بھی ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن ہم 3 کام کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم توبہ اور استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیں کریں، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کیا کریں، ورد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اسلام اور اہل اسلام کی، خصوصاً اہل فلسطین اور بیت المقدس کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔